جو بنیادی چیز ہے کہ ایک حالت جنگ میں ہیں ہم، اور اس جنگ کی نوعیت کو سمجھنا جو ہے پرکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے مطابق ہم کو کارروائی کرنی ہے۔ اس کے اندر آپ کا انسداد دہشت گردی کا بھی معاملہ ہے اور آپ کا انسداد انتہا پسندی کا بھی معاملہ ہے۔ یہ سوال کہ یہ کون کروا رہا ہے، کیا یہ اندر خانے ہو رہا ہے یا یہ باہر کی کچھ قوتیں یہ کام کروا رہی ہیں، دیکھیے یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک irrelevant اس لیے ہے کہ کروا کوئی بھی رہا ہو، زید کروا رہا ہو، بکر کروا رہا ہو، مریخ سے جو ہے کچھ قوتیں آ کے کروا رہی ہوں، اگر ایک جنگ ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے ہمارے پاس اگر ایکشنیبل انٹیلیجنس بھی ہے اور ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ اس قسم کی جو ہے وہ مخاصمانہ کاروائیاں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، تو یہ تو آپ یا تو آپ جو ہے وہ جیسے وہ باکسنگ کی جو ٹرم ہے، یو تھرو ان دا ٹاول، اور آپ یہ کہیں کہ جی ہم یہ لڑائی جو ہے وہ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کیونکہ ساری دنیا جو ہے وہ ہماری پگڑی چرانے کے لیے اس نے ایک میلہ لگایا ہوا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ پگڑی بچانا جو ہے وہ ہمارا کام ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے۔ دنیا کی تمام ریاستیں جو ہیں ان کے آپس میں تعلقات میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پہ ہاسٹائل، انفیکٹ جو فرینڈلی کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ایجنسیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہتی ہیں، صرف مخاصمانہ بات نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل ہی لف قسم کی دلیل ہے کہ جی چونکہ باہر سے یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی پھر بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ جو مشرق میں اور مغرب میں جو دو ملک ہیں وہ ہم پہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ہماری طرف سے ان کے ممالک میں ان کی سرزمین پہ اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں، اور وہ اس حوالے سے جو ہے وہ شواہد اور ثبوت بھی لے کے آتے ہیں۔ اب اگر خطے میں صورتحال یہ ہے اور ہماری مشرق اور مغرب کی جو سرحدیں ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، تو ہمیں پھر یہ جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے جس کو ہم سیکیورٹی کے نام پہ چلاتے گئے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہم آج اتنے انسیکیور ہیں، جو اسٹریٹجک پیراڈائم ہے اس کو ہمیں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک چیز تو بالکل واضح ہے اور اس کا ہمیں اقرار بھی کرنا چاہیے اور کیا بھی گیا سرکاری سطح پہ بھی، کہ اس طرح کی پالیسیز تھیں اور اس طرح کی ذہن سازی کی گئی جس کی وجہ سے یہ ایسے گروپس جو ہیں وہ وجود میں آئے، اور اگر کوئی بیرونی طاقتیں ان کو استعمال کر بھی رہی ہیں تو بنیادی طور پہ انہی گروپس کو استعمال کر رہی ہیں جن گروپس کو ہم نے ایک زمانے میں پالا تھا۔ ابھی بھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ بہت ضروری ہے انٹیریئر منسٹر صاحب کے لیے کہ وہ عوام کو یہ بتائیں کہ کس بنا کے اوپر ان کی ملاقاتیں ہوئیں پچھلے دنوں کچھ ایسے جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ جن کو بنیادی طور پہ یا تو باہر کے ممالک نے ان کو جو ہے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یا ان کو فارن آفس نے یہاں پہ پروسکرائب کیا ہوا ہے، یا ان کو انٹیریئر منسٹری نے پروسکرائب کیا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی مصلحت تھی اس کے اندر تو اس کو بالکل شفافیت سے بتانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو کہ لوگ پوچھ رہے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کی تھی کہ یہ سوالات پوچھنے کا بالکل حق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس تعداد میں لوگ یہاں پہ مر رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ بلوچستان میں اور باقی جگہوں کے اوپر بھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں تھوڑا سا جذباتیت کا عنصر بھی شاید ہو، لیکن وہ جذباتیت کا عنصر جو ہے اس کو ہمیں معاف کرنا پڑے گا، کیونکہ لوگ جو ہے اب اس قسم کے واقعات سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، قوم جو ہے there is a lot of ruin in a nation، لیکن the nation wants to know کہ بھائی پالیسی ہے کیا آپ واقعی جو ہے وہ انڈسکریمنیٹلی ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں، یا ابھی تک آپ نے ابو سفیان کا گھر بنایا ہوا ہے کہ جس کے اندر کچھ لوگوں کو رکھا ہوا ہے اور باقیوں کے خلاف آپ کارروائی کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا واضح طور پہ جو ہے وہ جواب آنا چاہیے۔ کیا ہم جدید ہونا چاہتے ہیں؟ ہمیں جدید تقاضوں کو سمجھنے والا، حالات کو سمجھنے والا زیر داخلہ چاہیے؟ عام سوال ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بحیثیت قوم یا ریاست بھی چاہتی ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، ایک وکٹم ہوڈ کے اندر ہم اپنے آپ کو گرفتار کیا ہوا ہے، اور بعض دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بالکل سادہ الفاظ کے اندر کہ یہاں کی طاقتور اشرافیہ، تمام اشرافیہ کے طبقات مل کے یہاں کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو بالکل ایک غلط پکچر پیش کر رہے ہیں اور ایکسٹرنلائز کر رہے ہیں وکٹم ہوڈ کے اندر اپنے مسئلے کو، بجائے اس کو حل کرنے کے۔ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ جتنے بھی وائلنس ہے، یہ جتنے گروپ ہیں جس کی طرف کبھی کبھی یہ مانتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ڈینائل کے اندر چلے جاتے ہیں، یہ وہ اس پروڈکٹ ہے جو ریاست نے اور معاشرے نے مل کے بنایا ہے، اس کا ایکسپریشن ہے۔ یہ کبھی ایک گروپ آ جائے گا، کبھی فرقہ وارانہ گروپ آ جائے گا، کبھی اور طریقے کے گروپ آ جائیں گے، اور پھر اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ایک کہتا ہے جی کہ اپنے
डोमेन्स हैं इंटरेस्ट की, हर इदारे ने, पार्टी ने बनाई हुई हैं। एक सियासी लीडर को ये समझ नहीं आता कि उसका धरना होता है, तहरीक चलती है तो फिर हमले होते हैं। उनको ये समझ नहीं आती कि यहाँ पे 16 साल से मुसलसल ये हमले हो रहे हैं, उसके दरमियान 2-3 इंटरवल में इन्होंने हमले किए। और यहाँ पे वजीर दाखिला, आज भी इमरान खान साहब का बयान है कि हम दूसरों की जंग जो है वो, और वजीर खारजा जो हैं वो वजीर दिफा जो हैं, बजाय इसके कि यहाँ पे अब जरूरत है चीजों को देखने की। हमें पता है कि सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या चाहिए, जहाज साहब ने कहा, हमें पता है किस किस्म की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी चाहिए, हमें पता है कि यहाँ पे काउंटर नैरेटिव क्या करना है, पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए, ये तमाम चीजें तो पता है। लेकिन वो ये कहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं, ये तकादा करती हैं क्या हम सीरियस हैं। मैंने पहले भी कहा था, मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको एक जंग समझते हैं। हम समझते हैं कि ये कोई एक बड़ा प्ले चल रहा है और जिसके अंदर हमने चीज़ों को मनूवर करना है, खा वो रीजनल लेवल पे हो, ग्लोबल हो, या अपनी आवाम के साथ आपने उसको मनूवर करना है। ये ताकतवर इशराफिया ने जब तक अपने अपने मफादात से बाहर आके नहीं सोचेंगे तो हम इस जंग को ओन ही नहीं कर सकेंगे जो हमारी खुद पैदा की हुई। बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब।